السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن سہنہ ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے تورات شریف میں آپ کی صفات پڑھ رکھی تھی۔ حق کا متلاشی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھی۔ صرف دو صفتیں ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا۔ دوسری صفت یہ کہ ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود ان کے حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند پایہ ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے؟ زید بن سہنہ مختلف بہانوں سے آپ کی مجالس میں آتا تھا، ملاقات کرتا تھا اور مذکورہ صفت کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں: میں آپ کی مجلس میں تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط و فقر و فاقہ کا سامنا ہے، اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ آپ سے امداد کا طالب ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس رقم نہیں تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ کے لیے فلاں آدمی کے باغ سے ایک وسق کھجور خرید لیتا ہوں۔ وسق تقریباً 200 کلو گرام کا ہوتا ہے اور آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ کھجوریں مجھے کچھ دن کے بعد دے دیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو، بلکہ تم مجھ سے یہ کھجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی ابھی کر دو۔ میں نے اپنی پوٹلی کھولی، اس میں سے 80 دینار نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا، اپنے علاقے فوراً واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی میعاد میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ کی چادر پکڑ لی اور اتنی زور سے کھینچی کہ وہ آپ کے کندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت خرت لہجہ میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائیگی قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ مطالبہ عنایت غیر معقول تھا، کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، اور پھر انداز ایسا بازاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو، کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے۔ وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے؟ فوراً بولے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرأت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو، یہ میں کیا دیکھ سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا، اگر مجھے ان کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو مخاطب کیا، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دوں اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، عمر جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں، چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے اسے 20 زیاں قریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن سہنہ عنایت توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق تبسم کناں ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر سبق لے گیا۔ زید کہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 زیاں کھجوریں زیادہ بھی دیں۔ میں نے کہا، عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، تم ہی بتاؤ۔
تم کون ہو؟ میں نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہنے لگے اچھا الحبر، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے۔ میں نے کہا جی ہاں الحبر۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا عمر تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھی۔ دو صفات باقی رہ گئی تھی جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا۔ بلا شبہ وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے پیرور ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا یہ واقعہ طبرانی، بن حبان، حاکم، بہقی اور ابو نعیم اور ابو شیخ نے اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بیان کیا ہے۔ الشفا میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ کے جسم عطر پر گاڑھے حاشیے والی چادر تھی۔ ایک بدو آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتنے زور سے کھینچی کہ آپ کے مبارک کندھے پر نشان پڑ گئے۔ پھر وہ نہایت بدتمیزی سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان دو اونٹوں پر اللہ کا مال لدواؤ، اور ہاں سن لو یہ مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے۔ آپ بدو کی اس بیہودہ گفتگو پر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، سنو، مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، لیکن تم نے مجھ سے جو بدتمیزی کی ہے اس کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی بات تو درست ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ ایسا کریں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آخر کیوں؟ وہ بولا اس لیے کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب سن کر مسکرا دیے، پھر حکم دیا کہ بدو کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دی جائیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی ایک جھلک۔ کیا دنیا میں ان جیسا کوئی اور ہے؟ السلام علیکم، اللہ حافظ۔